بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 184 میں اللہ فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن. یعنی کہ موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی کہ جاندار مرد عورت کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک دن موت واقع ہو کر رہے گی. اگر ہم جتنا بھی سوچیں کہ ہم موت سے بچ جائیں، لیکن موت واقع ہو کر رہے گی. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور بدلہ ملے گا قیامت کے دن. جیسے کہ ہم اعمال کریں گے، اگر اچھا اعمال کر کر ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا. اگر ہم برے اعمال کر کے جائیں گے تو ہمیں برا بدلہ ملے گا. تو اسی لیے کل قیامت کے دن ہمیں سارا جو بھی ہم کر رہے ہیں دنیا میں، یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے. اگر ہم اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے دین اور دنیا کو سجائیں گے تو اس کا بدلہ اللہ پورا ہمیں عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا بدلہ پورا اللہ تعالیٰ دے گا. اور ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک دن جو ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایک دن یہ دنیا، یہ چیزیں، یہ عیش و آرام، یہ تنعم، ساری چیزیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائے گی. دنیا گویا کہ ایک مسافر خانہ ہے، اور دنیا جو ہے ختم ہونے والی چیز ہے. اور دنیا کی ساری آشائش ختم ہونے کے لیے بنا ہے. اللہ نے اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے کہ اس مقصد میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے جنت ہے، اور اس مقصد میں اگر ہم نے ناکامیابی حاصل کر لی تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کریں، اور اللہ کے لیے جتنی ہم محنت کریں گے، جتنا ہم اللہ کے لیے سعی کریں گے، جتنا ہم اللہ کے لیے کوشش کریں گے، اسی کے مطابق ہمیں بدلہ ملے گا. اور اللہ نے اپنے قرآن میں وعدہ رکھا ہے کہ اس کا بدلہ اللہ پورا دے گا. اگر ہم جتنا بھی ہم سوچیں گے کہ اسے ہم پتہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں ہمیں بدلہ ملے گا، لیکن جتنا جو محنت کرے گا اسی کے مطابق اسے بدلہ پورا دیا جائے گا. تو فمن زحزح علی النار، اور جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے، اس دن کا دن جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن انسان کو اگر دوزخ سے دور کر دیا جائے گا تو اس کے لیے کتنی خوش نصیبی ہوگی نا. جس طرح امتحان میں اگر ہم پاس ہو جاتے ہیں، اگر ہم کتنی یعنی کہ ہم کو وہ رہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں، لیکن اگر ہم اس وقت لیکن دنیا میں تو ہمیں وقت مہلت دی جاتی ہے. اگر ہم نے فیل ہو بھی گئے تو پھر 1 سال کا مہلت اور دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر مہلت کا وقت اللہ ختم کر دے گا. مہلت جو ہے نہیں ملے گی. یہ دنیا کی زندگی میں جتنا ہم سے ہو سکے گا ہمیں مہلت دی جائے گی، لیکن مرنے کے بعد ہمیں مہلت جو ہے ختم ہو جائے گی. ہم مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کے بھی محتاج ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے لیے یعنی کہ امتحان ہے، امتحان کا گھر ہے. جتنا ہو سکے ہم تیاری کر لیں، جتنا ہو سکے ہم کوشش کر لیں. جب کوشش کرتے رہیں گے اور محنت کرتے رہیں گے تو اللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا. اور پھر جو کوئی دور کر دیا جائے گا اس دن دوزخ سے، تو وہ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھے گا. وہ سمجھے گا کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، اور اسے جنت دکھلایا جائے گا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، پھر داخل کیا گیا جنت میں. پھر وہ کر دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس سے بڑی خوش نصیبی اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. اس نے اتنی بڑی کامیابی دیکھ لی کہ اس کے بعد پھر وہ ناکامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا میں انسان کے ساتھ کامیابی ناکامیابی چلتی رہتی ہے، لیکن وہاں پر جب کامیاب انسان ہو جائے گا تو پھر ناکامیابی چھو کر بھی نہیں گزر سکتی. وہ ہمیشہ اس کے لیے کامیاب ہو جائے گا. تو اس کے لیے کتنی خوش نصیبی ہوگی نا. تو جنت کو تو ایسے ہی حاصل نہیں کیا جا سکتا نا. کوئی بھی چیز کو، دنیاوی چیز کو ہم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. جتنا ہم محنت کرتے ہیں اتنا ہمیں دنیا کی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی نا. تو اسی طریقے سے آخرت جنت کتنی خوبصورت، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اتنی خوبصورت جگہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی. اور دنیا کی صعوبتیں، دنیا کی مشقتیں، تمام چیزوں کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جانا ہے. پھر اپنے کاموں کا حساب دینا ہے. پھر اس کے بعد اللہ اپنے رحمت سے بخشے گا. تو پھر اس کے بعد فقد فازا،
پھر اس کا کام تو بن گیا، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا یعنی کہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا۔ جب دنیا کی کامیابی جب کسی کو ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ حالانکہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، حالانکہ دنیا تھوڑی سی دنیا ہے، لیکن اس میں بھی اگر انسان کو تھوڑی سی کامیابی مل جاتی ہے، عزت، شہرت، دولت، ساری چیزوں سے وہ آشائشوں سے وہ ہمکنار ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ لیکن جب آخرت کی خوش نصیبی جو ہوگی، آخرت کی جو جنت ملے گی، جو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیں اس کے لیے کامیابی کرے گا، اس میں پھر کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوگا، تو اس وقت کتنی خوشی ہمیں حاصل ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں زندگانی دنیا کی مگر پونجی دھوکے کی، یعنی کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے لیکن دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ بار بار فرماتا ہے کہ دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں نا، دنیا میں جب لہو لعب میں مبتلا رہتے ہیں، جتنا ہم لہو لعب میں، جتنے ہم گندگی پھیلاتے ہیں، جتنا ہم گناہ کرتے ہیں، وہ سب دھوکے کا گھر ہے کہ ختم ہو جانے والی، ختم ہونے والی چیزوں کو کوئی انسان بہت حفاظت سے تو نہیں رکھ سکتا نا، بس انسان کی ضرورت ہے اسی کے مطابق ہم دنیا کو گزارے، لیکن آخرت ہماری اصل زندگی ہے۔ آخرت میں ہمیشہ ہمیں اس کے لیے رہنا ہے۔ دنیا کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنا ہے جتنا ہمیں دنیا میں رہنا ہے، لیکن آخرت کے لیے ہمیں اتنی محنت کرنا ہے جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے، تو وہاں تو ہمیں ہمیشہ مستقل رہنا ہے، لیکن دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن، چاہے رو کر، چاہے ہنس کر، چاہے غریبی، چاہے امیری، کسی بھی طریقے سے، اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تب بھی گزر جائے گی، اگر ہمارے پاس ہے تب بھی گزر جائے گی، کسی بھی طریقے سے وہ دنیا کی زندگی گزر ہی جانا ہے، لیکن وہاں تو گزر ہی نہیں ہوگا، وہاں تو ہمیشہ ہمیں اس کا مستقل جہنم ہے یا مستقل جنت ہے۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے خوش نصیبی سے اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں ہو۔ اس وقت داہنے ہاتھ والے اتنے خوش نصیب ہوں گے، وہ اتنے یعنی کہ خوش و خرم ہوں گے، وہ ہوم کی آواز لگائیں گے، وہ سوچیں گے کہ مجھ سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہے۔ اور اس وقت ایک ایک اعمال نامے کے لیے، ایک ایک عمل کے لیے لوگ ترسیں گے، کاش میرے عمل، ہم نے دنیا میں یہ بھی کر لیا ہوتا، وہ بھی کر لیا ہوتا۔ اس وقت پتہ چلے گی یہ اعمال کی جو قیمت آج ہمیں دنیا میں نہیں پتہ چلتی نا، کہ ہر وقت ہم یہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہم تسبیحات کرتے رہتے ہیں، ان کا تو کوئی کام نہیں، لیکن اس وقت ہمیں اس کا جب بدلہ ملے گا تب ہمیں لگے گا کاش کہ ہم دنیا میں اور بھی کر لیتے، ایک بھی ساتھ ہم نے غفلت میں نہ گزاری ہوتی۔ ہم دنیا کی زندگی میں اتنے غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، اتنے وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہم موبائلوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم دنیا کے کاموں میں، جو فضول کاموں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم ضائع جو کر رہے ہیں یہ وقت کے لیے ہم ترسیں گے کل قیامت کے دن۔ ہم یہ سوچیں گے کہ کاش کہ ہم غفلت کی زندگی ہم نہ گزارے ہوتے، ایک ایک ساتھ ہم نے اتنے اعمال کر لیے ہوتے، جب ہم بدلہ دیکھیں گے اس وقت ہمیں پتہ چلے گا صحیح اور غلط کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔